بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 41 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قراءات کی تعریف اور عہد صحابہ میں قراء کے موجود ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں اس بحث میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قراءت کی تعریف ذکر کی ہے کہ قراءت جو ہے یہ اس کا کیا معنی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کس باب سے آتا ہے یہ لفظ قراءت، اور اس کا معنی کیا ہے۔ اور عہد صحابہ میں قراء کے موجود ہونے کے بارے میں بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات قراء موجود تھے جو کہ قراءت کے اندر مشہور ہوئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ قراءات جو ہے یہ جمع ہے قراءاتن کی، جو کہ قرأ یقرأ قراءتن سے مصدر ہے، یعنی قراءت جو ہے یہ مصدر ہے قرأ یقرأ قراءتن سے۔ اصطلاح میں قرآن کی ادائیگی کے مذاہب میں سے ایک ایسے مذہب کا نام ہے جسے ائمہ قرآن میں سے کوئی قاری اس طور پر اختیار کرتا ہے کہ وہ قرآن کی ادائیگی کے طریقوں میں دوسرے قاری کے مخالف ہوتا ہے۔ یعنی اصطلاح میں جو علم قراءات ہے اس کو جو ہے یہ اس مذہب کا نام ہے قرآن کی ادائیگی کے مذاہب میں سے، یعنی جو 7 قراءتیں مشہور ہیں نا، یہ مشہور جو 7 قراء کرام ہیں ان کی قراءتیں مشہور ہیں، تو ان کے جو مذاہب ہیں ان کے مذاہب میں سے ایک ایسے مذہب کا نام ہے جس سے ائمہ قرآن میں سے کوئی قاری اس طور پر اختیار کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ادائیگی کے طریقوں میں دوسرے قاری کے مخالف ہوتا ہے۔ یعنی جو اس نے اختیار کیا، جو ادائیگی کا طریقہ جس ادائیگی کے طریقے پر اس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو اختیار کیا، دوسرا جو قاری ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ اس کے مخالف دوسرے طریقے پر اس کو پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا جو ائمہ قراءت ہیں ان کے مذہب کا جو ہے وہ ایک نام ہے، جو اپنے دوسرے جو ہے وہ قاری قراء حضرات ہیں جو جیسے کہ 7 قراء ہیں، تو ان میں سے جو ایک قاری ہیں وہ دوسرے قاری کے مخالف ادائیگی کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں، تو اس مذہب کا یہ نام ہے قراءات۔ علم قراءات جسے کہا جاتا ہے، مشہور 7 امام ہیں اور ان کی قراءتیں جو ہے وہ مشہور ہیں، انہی کے مذاہب کو جو ہے وہ قراءات کہا جاتا ہے۔ علم قراءات کا جو ہے وہ ان کا علم قراءات میں فلاں کے مذہب پر ہیں ہم، یعنی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قراءات میں عاصم کے مذہب پر ہیں، ہم ان کی قراءت کو لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی مشہور قراء کرام ہیں جو کہ 7 حضرات ہیں جن سے جو ہے وہ مختلف طرق اور مختلف ادائیگی کے جو ہے وہ طریقے منقول ہیں۔ دوسری بات مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں قراء موجود تھے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام میں چند حضرات جو مشہور ہوئے ہیں قراءت کے اندر، وہ جو ہے ان میں سے حضرت علی ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ حضرات جو تھے یہ قراءت میں مشہور تھے، ان کے حضرات کی جو ہے وہ قراءتیں مشہور ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ایک جگہ مثال گزری ہے، افلم ییأس جو ہے اس کو افلم یأس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی ادائیگی کا اپنا طریقہ ہے اور دیگر صحابہ کا اپنا اپنا، تو اس حساب سے جو ہے یہ حضرات جو ہیں ان کے جو ہے قراءات میں ان کے جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے ہیں۔ ان حضرات سے مختلف علاقوں میں صحابہ اور تابعین نے جو ہے وہ استفادہ کیا، اور یہ تمام کے تمام جو ہے اپنی قراءت کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی جیسے وہ کوئی سند کوئی قراءت کریں گے اور اس کی سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے کہ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پڑھا ہے۔ جب یہ حضرات پھیل گئے تو جب پہلی صدی ہجری ہوئی، تابعین کا زمانہ آیا، تو تابعین نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے جو ہے وہ قراءت کا علم حاصل کیا، تو
اس قراءت کے علم کو جو ہے وہ پہلی صدی ہجری میں محفوظ کرنے کی ضرورت پیش آئی تابعین کو، تو قراء نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا، فارغ کر دیا، اور قراءت کے محفوظ کرنے کی طرف پوری توجہ لگا دی، اور دوسرے علوم شرعیہ کی طرح اسے بھی ایک مستقل علم بنا دیا۔ القراءات المشہورۃ فی نہایت البحث نرى لزاما علینا ان نتکلم علی نبذۃ مختصرۃ عن القراءات وکیف نشأت ومن هم القراء المشہورون۔ مشہور قراتیں، مصنف فرماتے ہیں اس بحث کے اختتام پر ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ قراءات کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں اور یہ بتائیں کہ قراتیں کیسے وجود میں آئی اور مشہور قراء کون کون سے ہیں۔ تعریف القراءات: القراءات جمع قراءة مصدر قرأ يقرأ قراءة، واصطلاحا مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره في النطق بالقرآن الكريم، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قراءات کی تعریف: قراءات جو ہے یہ جمع ہے قراءتن کی، جو کہ قرأ یقرأ قراءتن سے مصدر ہے۔ اصطلاحاً یعنی اصطلاح میں قرآن کی ادائیگی کے مذاہب میں سے ایک ایسے مذہب کا نام ہے جیسے ائمہ قرآن میں سے کوئی قاری اس طور پر اختیار کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی ادائیگی کے طریقوں میں دوسرے قاری کے مخالف ہوتا ہے، لیکن یہ قراءات جو ہے صحیح سندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہیں۔ هل كان في عهد الصحابة قراء؟ نعم، يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة الكرام، فقد اشتهر بالإقراء منهم أبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں قراء حضرات موجود تھے؟ مصنف فرماتے ہیں جی ہاں، ان قراء کا زمانہ جنہوں نے لوگوں کو تلاوت کلام پاک میں اپنے اپنے طریقوں پر لا کھڑا کیا، صحابہ کے دور کی طرف لوٹتا ہے۔ فقد اشتہر بالاقراء منہم، صحابہ کرام میں قراءت میں جو حضرات مشہور ہوئے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح زید بن ثابت، ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے علاوہ کچھ صحابہ کرام۔ وعن هؤلاء أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار وكلهم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عهد التابعين في المئة الأولى فتجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة إلى ذلك وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حضرات سے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ صحابہ اور تابعین نے استفادہ کیا، اور یہ تمام کے تمام اپنی قراءت کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صدی ہجری میں تابعین کا دور شروع ہوا اور قراءت کو محفوظ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ایک جماعت نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر دیا اور قراءت کے محفوظ کرنے کی طرف اپنی پوری توجہ لگا دی، عنایتاً تامہ، پوری توجہ لگا دی، اور دوسرے علوم شرعیہ کی طرح اسے بھی ایک مستقل علم بنا دیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قراءات کی تعریف اور عہد صحابہ میں قراء کی موجودگی کی تفصیل پڑھی ہے، یعنی قراءت کی تعریف کیا ہے، اور دوسری بات یہ پڑھی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں قراء صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 قراءات کی تعریف ذکر کریں، نمبر 2 مشہور قراء صحابہ کے نام بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔